کی آنکھ کی نگاہ کی شرم و حیا پسند ہے، مجھے اسے ہاتھ کی سخاوت پسند ہے، مجھے اس کی سوچ کی طہارت پسند ہے۔ آپ یہی کہیں گے؟ ابھی ذکر کر رہے تھے نا حضرت بلال، حضرت بلال کی کون سی شے پسند آ گئی؟ آپ نے اشارتاً ذکر کیا ابو لہب کی سرخی کا۔ لہب کے میں نہیں سرخی والے کے، کتب تاریخ میں آتا ہے ابو لہب سے زیادہ، میں حضور نبی رحمت کے حسن کی بات نہیں ہو رہی، عاموں کی بات کرتا ہوں، ابو لہب سے زیادہ اسے دھرتی میں خوبصورت تھا ہی کوئی نہیں، تھا ہی کوئی نہیں، لیکن کائنات کی نظر میں اس سے زیادہ بد شکل ہے ہی کوئی نہیں، ایمان کی نظر میں اس سے زیادہ بدصورت ہے ہی کوئی نہیں، عشق طاہر کریمی کی نگاہ میں اس سے زیادہ بدصورت ہے ہی کوئی نہیں، جس کا نام ابو لہب تھا، شعلے والا، اس کی گالوں سے سرخ شعلے لپکتے تھے۔ تو دوستان عزیز، قد افلح من زکاہا ہم کو میسج دے رہا ہے، ہم اپنے من کو صاف کر لیں، سبحان اللہ، ہم اپنے من کی دنیا کو صاف کر لیں۔ یہ اجڑ گئی ہے غیبتوں کے سبب سے، یہ اجڑ گئی ہے چغلیوں، حسد اور حسد کے سبب سے۔ حضور نبی رحمت تشریف فرما ہے، یہ ہے اولیاء اللہ کا فیضان۔ حضور تشریف فرما ہے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اٹھنا نہیں، ابھی ایک شخص آئے گا جو اہل الجنہ میں سے ہوگا۔ سبحان اللہ، دیکھیے آپ کو یہ پورا پیکر اولیاء اللہ کی صحبتوں میں میسر آئے گا۔ جیسے کہ ابھی ذکر کر رہے تھے، ہزار ہزار میل دور سے آپ چل کے آئے، کوئی رشتہ نسبی حسبی کوئی نہیں اس کریمی کے ساتھ، ایک ہی رشتہ ہے، تو بھی اسی کی غلامی کا طوق پہن رکھا ہے، میں نے بھی اسی کی، میرا ہاتھ پکڑتے ہو، پکڑ کر دامنے گنبد خضرا کی جانب کر دیتے ہو، بس تیری میری یہی نسبت ہے۔ سبحان اللہ، اگر یہ نسبت نہیں ہے تو پھر کچھ بھی نہیں۔ حضور فرماتے ہیں ابھی اٹھنا نہیں، ابھی ایک شخص آئے گا اور وہ اہل الجنہ میں سے ہوگا۔ وہ شخص آیا اور وہ حضرت عبداللہ بن سلام تھے۔ سبحان اللہ، لوگوں نے ان کو مبارکباد دی، خوش ہو گئے، دھوم مچ گئی سارے مدینہ میں کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرش زمین پر بیٹھ کر عرش مولا کی خبریں دے رہے ہیں۔ سبحان اللہ، پھر دوسرا دن آیا، حضور نے فرمایا اٹھنا نہیں ابھی تم نے، ابھی جو شخص آئے گا وہ اہل الجنہ میں سے ہوگا۔ سبحان اللہ، پھر وہی بات، کس بات کو مختصر کرتا ہوں لمبی ہو جائے گی، اختصار کے ساتھ تیسرا دن بھی آیا اور فرمایا جانا نہیں یہاں سے، ابھی جو شخص آئے گا وہ اہل الجنہ میں سے ہوگا۔ دوستو اگر یہ نہیں ہے خدا کی عزت کی قسم، اگر اس حوالے سے مخلوق کے ساتھ یہ جو اللہ کے بندے آتے ہیں اس تعلق کو جوڑنے کے لیے آتے ہیں، اگر یہ ہمارا تعلق جڑتا نہیں ہے تو اللہ نے تہرانی کو اس لیے نہیں بھیجا تھا کہ جاؤ جا کر نمازیں پڑھاؤ، کیونکہ میری نمازیں پڑھنے والے ذرا کم پڑ گئے ہیں، ذرا مسیطے پورے نمازی نہیں، تم چلے جاؤ۔ ہمیں نمازیں پڑھنے کے لیے نہیں بھیجا، درود پڑھنے کے لیے نہیں بھیجا کہ درود پڑھنے والے کم پڑ گئے تھے، وہاں تو 2 بار کو آتا ہے تو پھر 30 بار آنے کی اس کو حسرت رہتے۔ تیسرا دن بھی جو ہی گزر گیا، حضرت قتادہ رضی اللہ تعالی عنہ جن کی آنکھ کو حضور نے اپنے لعاب کے فیض سے پیوست کر دیا تھا ان کی آنکھ کی جگہ پر، وہ فرمانے لگے مجھے چنتا سی لگی تھی کہ ایسی کون سی خوبی ہے عبداللہ بن سلام میں کہ حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نکھیڑ کر الگ سے کر کے، ورنہ جو حضور کے دربار میں بیٹھ گیا وہ جنت سے کب محروم رہے گا۔ سبحان اللہ، لیکن حضور نے یہ جو الگ سے کر کے ڈیفرینشیٹ کر کے کیٹاگوریکلی الگ کر کے بتا دیا ہے یہ جنت والا ہے کہ کون ہے۔ سبحان اللہ، حضرت قتادہ فرماتے ہیں میں نے فیصلہ کیا، میں اس ٹو پہ جانا چاہتا تھا کہ وہ کون سی الگ سی خوبی ہے ان میں جو ہم میں نہیں، اور حضور ان کو بشارت دے رہے ہیں۔ میں ان کا مہمان بن گیا، ساری رات میں وہاں رہا، میں آنکھوں میں رات بسر کرتی، وہ سوئے رہے، تہجد کے وقت وہ بھی اٹھے، میں بھی اٹھا، وضو کیا، ہم بھی مسجد نبوی میں چلے گئے، تہجد کے بعد آرام کیا، پھر فجر کی نماز کا وقت ہو گیا، ہم واپس آ گئے۔ اب وہ مسئلہ میرا عقدہ حل نہیں ہو رہا تھا، حضور نے ایسی کون سی خوبی ہے جو ہم میں ہے اور ان میں ہے اور ہم میں نہیں، اور حضور نے الگ سے کر کے ان کو کہہ دیا ہے کہ یہ تو جنت والا ہے۔ سبحان اللہ، میں رہ نہ سکا، میں نے کہا بھائی یہ راز ہے تو مجھ کو بتا دے، یہ کوئی ایسی خوبی ہے تو ہم وہ بھی اختیار کر لیں۔ قربان جائیں حضرت عبداللہ کے خشوع و خضوع اور عاجزی انکساری پر جو یہ فیض بانٹنے کے لیے آئے ہیں۔ وہ میں نے قتادہ بھائی کوئی ایسی خوبی بظاہر نظر نہیں آتی، لیکن ایک بات ہے، میں کسی بندہ مومن کے بارے میں میرا دل بدگمان نہیں ہوتا، سبحان اللہ، کسی کے بارے میں میرے سینے میں حسد اور ہوس نہیں ہے،
لالچ نہیں ہے، میں کسی کو اپنے سے کمتر نہیں سمجھتا، بس یہ سوچتا ہوں کہ یہ حضور کا غلام ہے، حضور کے پیچھے نمازیں پڑھتا ہے اور اس کو میں مسکرا کے سلام کرتا ہوں۔ سبحان اللہ۔ بس اتنی سی بات ہے۔ دوستان عزیز، یہ ہے فیض ان آستانوں کا جو ہمیں میسر آنا چاہیے، اگر نہیں آتا تو پھر ہمیں اپنی حاضری پر غور کرنا چاہیے۔ قد افلح من تزکیٰ کی بحث بہت لمبی ہے، بہت سے رذائل ہیں، بہت سی آفات ہیں، لیکن ایک آفت جس کو ان آستانوں سے دور کرنے کے لیے شب و روز محنتیں کی جاتی ہیں، وہ آفت تکبر ہے، وہ آفت تکبر ہے، وہ ریاکاری ہے۔ اس لیے ان آداب، ان مجالس میں آنے کا پہلا ادب یہ ہے کہ بندہ آنے سے پہلے یہ سوچ لے کہ میرے پلے کچھ نہیں ہے، میں خالی ہوں، نہ علم میں، نہ فن تقریر میں، نہ شعر گوئی میں، نہ تقوی میں، نہ عشق میں، نہ طہارت میں، نہ زہد میں، میرے پلے تو ہے ہی کچھ نہیں۔ سیلف نگیشن کے ساتھ آئے، نفی ذات کے ساتھ آئے۔ نفی ذات کے بغیر تو اسلام بھی قبول نہیں ہے۔ لا الہ الا اللہ۔ اگر بندہ یہ سوچ کے آئے تقریر تو بڑی چنگی میں کر لینا، تلاوت بھی بڑی اچھی کرتا ہوں، نعت مجھ جیسا کون پڑے گا، طاہر کریمی صاحب کا تھاپڑا مل جائے گا، اگر یہ سوچ کر آیا اس کا مطلب ہے اس کا کنستر بھرا ہوا ہے۔ جس کے کنستر بھرے ہوئے ہیں ان میں اور آٹا نہیں ڈالا جاتا، وہ اسی طرح چلے جاتے ہیں۔ دوستان عزیز، میں بڑی سادہ سی زبان میں آپ سے بات کر رہا ہوں، پنجاب کی دھرتی پہ پنجابی لوگ ہیں ہم، سادہ سادہ بات کرنی چاہیے، اور یہ سادہ میسج ہے ہم سب کے لیے کہ آئیں ادب کے بغیر اور تکبر کو نگیٹ کیے بغیر اور تواضع کے بغیر کوئی حاضری مقبول نہیں۔ تمام تر عبادتوں کا مغز یہ ہے کہ بندہ عاجز بن جائے، خشوع و خضوع اس میں آ جائے، اس میں تواضع آ جائے۔ دوستو، تواضع وہ معراج ہے، تواضع وہ تحفہ ہے جو اللہ کی بارگاہ میں ملے، اور تکبر وہ رذیل حصہ ہے عادات کا جس کے متعلق حضور آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، اللہ پاک فرما رہے ہیں تکبر میری چادر ہے، کبریائی میری چادر ہے، عظمت میری چادر ہے۔ جس نے اس چادر کو اوڑھنے کی کوشش کی، حضور فرما رہے ہیں اللہ رب العزت نے فرمایا میں اس کو ریزہ ریزہ کر دوں۔ قرآن کی حدیث کے لفظ میرے سامنے ہیں، رائی کے دانے کے برابر بھی اس میں اگر یہ بات ہوئی تو دوزخ میں الٹے منہ کر کے اس کو پھینک دیا جائے گا، اور اس میں سے تمام بندگی کی صفات جو ہے وہ حاصل کر لی جائے۔ ان پیر خانوں کا ہمیں سب سے فیض یہ ہے، ہمیں لنگر کھلاتے ہیں وہ جس کو سوچ کر بندہ یہ خیال کرتا ہے کہ میں میری اوقات ہی یہی ہے۔ ہمیں چٹائیوں پہ بیٹھے ہیں، ہمیں حکم دیا جاتا ہے کہ زائرین کی جوتیاں سیدھیا کرو، ایک دوسرے کو پانی پلاؤ، ایک دوسرے کے لیے آسانی پیدا کرو، تم دھکے نہ دیا کرو عرس میں آنے والوں کے لیے۔ وہ تو حج اکبر کے موقع پر بھی حجر اسود کو چومنے کے لیے جس نے دھکا دیا، اس کو اللہ رب العزت نے در کعبہ سے نکلنے سے پہلے سارے مناسک حج اس کے منہ پر دے بائے۔ تو ادب پہلا کرینہ ہے دربار کریمی کا، تواضع پہلا فیض ہے دربار کریمی کا، جس کا بھی آپ غالباً ناروال کے حوالے سے ذکر کر رہے تھے۔ یہ عاجزی، یہ انکساری بانٹتے پھرتے ہیں، یہ خیرات ہے مصطفیٰ کی، جو معراج کی رات بھی جس کے دامن کو حضور نے اپنے دامن سے جدا نہیں کیا تھا۔ جب اللہ پاک نے فرمایا بما اشرفک یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، پیر کرم شاہ نے اس میں آیات معراج کی شرح کرتے ہوئے اس کو بیان کیا۔ یہ ہے خیرات۔ اللہ فرماتے ہیں پیارے، تجھ کو میں نے حبیب بنایا، تجھ کو میں نے کائنات کے رسولوں کا سردار بنایا، تجھ کو سمدنا فتح اللہ کے مقام پر اپنا قرب خاص عطا فرمایا، اب بول تجھ کو کس نام سے پکارا جائے۔ دوستو توجہ فرمانا، بس مضمون کو میں سمیٹ رہا ہوں، اور بھی بہت سے دوستان اسی پہ بات کرتے ہیں، بس کرتے ہیں۔